اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی هدانا لهذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے۔ ہم آخری دفعہ پڑھ رہے تھے کہ شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم 3 سال کے لیے رہے۔ پھر کچھ حضرات نے جن کے اندر زہیر، حشام، مطعم بن عدی اور حضرات کے نام آتے ہیں، انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ شیب ابی طالب کا جو فیصلہ ہوا تھا اس ورقے کو چاک کر دیا جائے۔ یہ وہاں پر گئے اور وہ ساری باتیں ہوئیں، ابو جہل کے ساتھ ان کی بحث ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ وہ ورقہ چاک کر دیا گیا ہے، جہاں جہاں پہ اللہ کا نام لکھا تھا وہ باقی ہے، باقی جو کچھ اس میں تحریر تھا وہ سب کیڑے کھا گئے۔ تو ابو طالب یہی بات لے کے وہاں پہ جاتے ہیں اور جا کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا معاملہ پیش آیا۔ وہاں جا کے دیکھتے ہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے، جہاں جہاں اللہ کا نام موجود ہوتا ہے وہ باقی ہوتا ہے، باقی سب کچھ کیڑے کھا چکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیب ابی طالب سے باہر آتے ہیں تو 2 بڑے سانحے ہوتے ہیں۔ ایک ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے، دوسرا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ کچھ وقت کے ساتھ ہوتا ہے، کتابوں میں آتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد ابو طالب کے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور کہیں آتا ہے کہ 3 دن کے وقفے کے بعد 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلے کے جو ان کے قبیلے کا سردار بنتا ہے ابو لہب قبیلے کا سردار بنتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بنو ہاشم سے نکال دیتا ہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 2 ہفتے کے اندر اندر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ بنو ہاشم سے نکال دیتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ایک ایسے معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں جہاں پہ ٹرائبل سسٹم ہے، اور جس بنو ہاشم قبیلے سے رسول اللہ کا تعلق ہے، اور اس قبیلے کے علاوہ باقی جتنے قبیلے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن ہوئے ہیں۔ اب جب اپنے قبیلے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سپورٹ چھوڑ دی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فری فار آل ہے کہ کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اٹیک کرے، رسول اللہ کو قتل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسائلم کے لیے، پناہ لینے کے لیے طائف کا رخ کرتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف جاتے ہیں اور وہ 3 سرداروں کا واقعہ پیش آتا ہے۔ ان 3 سرداروں سے ملتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ میں آپ کی بات نہیں سنوں گا، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحقیر کرتا ہے، تیسرا جو ہے وہ پتھر مرواتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ آتے ہیں اور مطعم بن عدی سے پناہ طلب کرتے ہیں، اور وہ مطعم بن عدی پناہ دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ آ کے کام شروع کرتے ہیں اپنا۔ مشرک تھا۔ مطعم بن عدی کی پناہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کام شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے آگے ہم آج چلیں گے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے اندر کام کر رہے ہیں۔ مکہ میں جو قافلے آتے ہیں سامان لے کے، ساز و سامان لے کے، کچھ بیچنے کے لیے، خرید و فروخت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے ملتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں۔ اب کفار مکہ کے جو بڑے سردار تھے یہ ایسا کیا کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے ہیں۔ جہاں پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کرتے ہیں کسی لوگوں سے، لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں بتاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں قرآن لے کے آیا ہوں، اللہ کا کلام ہے قرآن۔ تو جیسے ہی رسول اللہ ان کو کلام اللہ کی کچھ آیات سنا کے آگے جاتے ہیں، پیچھے سے یہ مشرکین مکہ جو ہیں یہ آتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، اس کی باتوں میں نہ آ جانا، تم لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔ یا پھر ابھی رسول اللہ بات کرنے ہی لگتے ہیں تو یہ آتے ہی فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ آتے ہی ابھی کرنے ہی لگتے ہیں بات پہ فوراً کہتے ہیں اس کی بات نہ سننا، یہ تم لوگوں کے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، یہ لات اور عزیٰ کو برا بھلا کہتا ہے، اس کی بات نہ سننا۔ وہ پہلے ہی ان کو جذباتی کر دیتے ہیں اور وہ جذبات میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات نہیں سنتے۔ ایسے ہی کرتے کراتے جو ہے حج کا موقع قریب آ جاتا ہے۔ حج کے موقع کے اوپر مدینہ سے 6 لوگ آتے ہیں، کتاب کے اندر ان کے نام بھی موجود ہیں کہ کون کون سے حضرات تھے۔ وہ 6 لوگ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ رات کو ملاقات کس لیے کرتے ہیں کہ دن میں یہ لوگ رسول اللہ کو بات نہیں کرنے دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ ایسے میں اللہ کا رسول ہوں، قرآن کو لے کے آیا ہوں، کلام اللہ ہوں، قرآن کو پڑھ کے سناتے ہیں۔
وہ لوگ آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں کہ ان کو کوئی بات سمجھ آئی ہے، کیونکہ مدینہ کے لوگ، یثرب کے رہنے والے یہودیوں کے ساتھ رہتے ہوتے ہیں، ادھر یہودی بھی ہوتے ہیں، تو یہودی ان کو یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں، وہ آ جائیں گے نا پھر ہم تم لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ان کی یہودیوں کے ساتھ جنگ بھی رہتی ہے اور مسائل بھی رہتے ہیں۔ رسول اللہ ان سے پوچھتے ہیں تم لوگ کس قبیلے سے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم خزرج سے ہیں۔ وہ 6 لوگ بتاتے ہیں، تو کہتے ہیں اچھا یہودیوں کے حلیف ہو؟ کہتے ہیں ہاں یہودیوں کے حلیف ہیں۔ یہودی کیا کرتے ہوتے ہیں، وہاں پہ اوس اور خزرج کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں۔ کبھی اوس جب ایک پلڑا بھاری ہوتا ہے، جس کا پلڑا بھاری ہوتا ہے اس کی طرف ہو جاتے ہیں، دوسرے کو دبا دیتے ہیں۔ جب ادھر والوں کا پلڑا بھاری ہوتا ہے، خزرج کا پلڑا بھاری ہے تو اوس کے ساتھ ہے، اوس کا پلڑا بھاری ہے تو خزرج کے ساتھ ہے، اور ان کو آپس میں لڑاتے رہتے ہیں۔ خیر اب یہ لوگ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہی نبی ہیں، یہ وہی نبی لگتا ہے کہ جس کے بارے میں یہودی بات کرتے ہیں۔ یہودی جو ہیں وہ آن پرپز آ کے مدینہ کے اندر بسے ہوتے ہیں۔ آن پرپز کیسے کہ ان کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہوتی ہے کہ ایک آخری نبی جو ہے وہ آنے والا ہے، اور وہ آئے گا کھجوروں کی سرزمین کے اوپر، مدینہ، مکہ، ان علاقوں میں، عرب میں آئے گا۔ تو یہ لوگ پہلے ہی آ کے مدینہ میں بس جاتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں ان کے ساتھیوں کی، ان کے صحابہ کی بڑے اوصاف بیان کیے ہوتے ہیں، بڑے کریکٹرسٹکس بیان کیے ہوتے ہیں، تو یہ چاہتے ہوتے ہیں کہ ہم بھی ان میں سے بن جائیں، اور ان کو ہوتا ہے کہ وہ ہماری نسل میں سے ہی آئے گا، اس لیے یہ وہاں پہ آ کے بس جاتے ہیں اور یہ باتیں کرتے ہوتے ہیں اوس اور خزرج کو کہ آنے دو ہمارے نبی کو، ہم دیکھ لیں گے تم لوگوں کو، تم لوگوں کی سیاست میں دیکھ لیں گے ہم۔ اب ادھر جب خزرج والوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ کیوں نہ ہم پہلے ایمان لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کے آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں مدینہ، واپس جاتے ہیں اور جا کے ادھر بتاتے ہیں، مدینہ میں جا کے بات کرتے ہیں۔ اب پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے آتے ہیں تو ایک دفعہ ٹوٹے ہوتے ہیں کہ جا کے ہمیں نے حق گوئی کی تھی، میں نے تو ان کو حق بتایا تھا، لیکن انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پہ ایک شکوہ آتا ہے۔ شکوہ کیا آتا ہے؟ اللہم الیک اشکو بسی وحزنی وضعف قوتی وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں کمزوری کا، کم قوت ہونے کا، لوگوں کے حوالے کیے جانے کا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا تو پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر میں بے پرواہ ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو معراج پہ بلاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب استاد محترم ہمارے وہ اس بات پہ کہا کرتے ہیں کہ جب گھر سے کوئی بچہ باہر سے پٹ کے آتا ہے نا تو پھر گھر آ کے اس کو تسلی دیتے ہیں اس کے بڑے، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا، تبکی دی کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی معاملہ نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہاں معراج پہ جاتے ہیں، اور جب واپس آتے ہیں تو آ کے ذکر کرتے ہیں اور ام ہانی سے ذکر کرتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے، میں رات کو جو نا بیت المقدس گیا ہوں، مسجد اقصیٰ سے پھر آیا ہوں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ نا آپ نے یہ سب کے سامنے ذکر نہ کیجیے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں تو ذکر کروں گا، میں تو حق بیان کروں گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی باتیں لے کے حرم میں جاتے ہیں، درمیان میں وہ باتیں بھی ہٹ کر رہی ہیں جو ام ہانی نے کی ہیں کہ یہ بات نہ کیجیے گا، وہ لوگ مذاق اڑائیں گے، وہ بات آپ کی مانیں گے نہیں، وہ تو آپ کو جھٹلاتے ہیں، وہ آپ کی بات پہ یقین نہیں کریں گے۔ اسی پریشانی میں، اسی تگ و دو میں، اسی سوچ بچار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے خاموشی کے ساتھ حرم میں بیٹھ جاتے ہیں، جو عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ نہیں دیکھا گیا ہوتا حرم کے اندر۔ ابو جہل یہ چیز نوٹس کرتا ہے اور رسول اللہ کے پاس آتا ہے اور آگے کہتا ہے محمد کیا بات ہے، آج کوئی نئی بات لے کے آئے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے ذکر کر دیتے ہیں کہ میں ایک ہی رات کے اندر نا گیا ہوں اور میں نے آسمانوں کی بھی سیر کی ہے، میں بیت المقدس مسجد اقصیٰ بھی گیا ہوں، اور نہ میں نے وہاں پہ جا کے میں انبیاء سے بھی ملا ہوں، میں نے آسمانوں پہ جا کے بھی انبیاء سے ملاقات کی ہے۔ تو وہ کہتا ہے، اس کو ہنسی بڑی آتی ہے لیکن وہ کنٹرول کرتا ہے، اور نہ کہتا ہے کہ یہ بات تم سب کے سامنے کہہ سکتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہاں میں کہہ سکتا ہوں۔ اب وہ سارے جتنے ادھر مشرکین ہوتے ہیں اکٹھے کا آواز لگاتا ہے اور سارے کو اکٹھا کرتا ہے، وہ سارے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں۔ جب وہ سارے اکٹھے ہو کے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ دیکھو محمد کیا کہہ رہا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے ذکر کرتے ہیں، پھر یہ واقعہ، تو وہ ایک کہکا لگا کے ہنستے ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا وہ نکل کے جاتے ہیں بھاگ کے، کہ اب جا کے ابو بکر کو بتاتے ہیں۔ ابو بکر کے پاس جاتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ اے ابو بکر کوئی تمہیں کہے کہ میں ایک رات میں بیت المقدس بھی گیا ہوں اور پھر میں نے وہاں سے آسمانوں کی بھی سیر کی ہے
اور پھر میں واپس آیا ہوں تو جیسے میں اپنا چھوڑ کے گیا تھا میرے دروازے کی کنڈی ہل رہی تھی اور میرا بستر گرم تھا، بالکل ویسا ہی مجھے بستر بھی مل گیا. تو کیا آپ اس بات پہ یقین کریں گے؟ میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہنے والا کون ہے؟ وہ کہتے ہیں آپ کا یار محمد بن عبداللہ. وہ کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اگر محمد بن عبداللہ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں آپ کو کوئی تعجب نہیں ہوا؟ آپ کو کوئی بات عجیب نہیں معلوم ہوئی؟ کچھ سٹرینج نہیں لگا کہ کیا تھا؟ اتنی بڑی بات ہے آپ نے مان لی. ہم لوگوں کو مہینے لگتے ہیں سفر کرنے میں، ادھر بیت المقدس جانے میں، مسجد اقصیٰ جانے میں، اور مہینے کا سفر ہوتا ہے ہم واپسی میں. وہ کہہ رہے ہیں ہم ایک رات میں وہاں پہ بھی گیا اور میں نے آسمانوں کی سیر بھی کر لی اور میں واپس بھی آ گیا. تو یہ کیسا معاملہ ہے؟ تو وہ بکر کہتے ہیں اس میں کیا تعجب کی بات ہے جب ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ایک فرشتہ لمحے میں آسمان سے زمین پر ان کا پیغام لے کے آ جاتا ہے اور زمین سے آسمان تک ان کے پیغام لے کے چلا جاتا ہے، تو یہ بات ماننے میں ہمیں کیا تعجب ہوگا؟ اللہ اکبر. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ واپس جاتے ہیں. وہاں پہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جملے کس رہے ہوتے ہیں، باتیں سنا رہے ہوتے ہیں رسول اللہ کو. تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اچھا تم گئے تھے نا وہاں پہ، تو اب مجھے ذرا بتاؤ کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے تھے، کھڑکیاں کتنی تھیں، کیا حلیہ تھا اس کا؟ ایمان کے ساتھ ذرا بتائیے گا، آپ لوگوں کو اس کلاس کے اندر تیسرا مہینہ ہے اور آپ نے ابھی تک اس کلاس کی کھڑکیاں نہیں گنی ہوں گی، کبھی غور بھی نہیں کیا ہوگا. تو یہ چیزیں تو دیکھنے کی نہیں ہوتی. اب ڈیفینیٹلی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹیز کر رہے ہیں، تنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایذا پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہاں ذرا بتاؤ تو صحیح نا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی کیا کمال ہے، اللہ تعالیٰ سارا نقشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھول دیتے ہیں. ابو بکر کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول آپ انہیں بتا دیجیے نا آپ نے کیا دیکھا. رسول اللہ بتاتے ہیں انہیں حلیہ بیت المقدس کا، مسجد اقصیٰ کا سارا بیان کرتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے. وہ پھر تعجب کا شکار ہوتے ہیں. تو پھر کہتے ہیں ہم ٹھیک کہتے تھے نا یہ جادوگر ہے، یہ دیکھو یہ اس نے ثابت کر دیا، ہم ٹھیک کہتے تھے نا. تو خیر وہ کہتے ہیں اچھا آپ نے رستے میں کیا دیکھا تھا؟ رسول اللہ بتاتے ہیں کہ فلاں قافلہ فلاں جگہ کے اوپر پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، فلاں قافلے کے اندر اتنے بچے ہیں، اتنی خواتین ہیں، اتنے مرد ہیں، فلاں قافلے کے پاس یہ جانور ہیں، فلاں قافلے کے پاس یہ مال ہے. وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آ لینے دو نا ذرا قافلے، ہم بھی دیکھ لیتے ہیں کتنی سچائی ہے اس بات میں. اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو باتیں کستے ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم پہلے تو مانتے تھے کہ ٹھیک ہے بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ چلیں ہو سکتا ہے ایسا کچھ ہو، لیکن یہ بات تو آپ بالکل ہی کر رہے ہیں کہ مہینوں کا سفر ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں ایک رات کے اندر ادھر سے گیا ہوں اور ایک رات کے اندر میں واپس بھی آ گیا ہوں، میرا بستر بھی ویسے ہی گرم تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے ماننے میں یہ بات نہیں آتی. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اسی دعوت کے اندر اسی کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. وہ لوگ قافلوں کا انتظار کرتے ہیں، قافلے آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے فلاں ڈیٹ کے اوپر، جس ڈیٹ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوتے ہیں، مختلف ڈیٹس آتی ہیں ہسٹری کے اندر کہ اس ڈیٹ کے اندر اختلاف ہے ان ڈیٹس کے اوپر، تو کہ اس ڈیٹ کے اوپر آپ کا قافلہ کہاں پہ موجود تھا. تو وہ بتاتے ہیں، تو وہ ایگزیکٹ وہی پوزیشن ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. لیکن جس نے ضد پہ اڑا ہو، جس نے نہ ماننی وہ کہاں مانتا ہے، نہیں مان لاتے. کچھ لوگوں کو اثر بھی ہوتا ہے اس کا کہ یار یہ بات جو ہے نا ہیبت بھی طاری ہوتی ہے رسول اللہ کی، روب بھی طاری ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ وہی ہٹ درمی کے اوپر رہتے ہیں. خیر رسول اللہ اپنے کام کے اندر مشغول رہتے ہیں. اسی کے اندر اور بڑے لوگ آتے ہیں. ایک صاحب آتے ہیں طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ آتے ہیں، یہ بڑے شاعر ہوتے ہیں، اپنے علاقے کے بڑے ذہین نوجوان ہوتے ہیں. تو یہ آتے ہیں، ان کو بھی مکہ والے جو ہے نا ان کے کانوں میں باتیں ڈال دیتے ہیں کہ ایسے ایک جادوگر ہے محمد نامی، ایک جو ہے نا شخص ہے، بڑا زبردست شاعر ہے، اس کی باتوں میں نہ آ جانا، وہ باتوں میں موہ لیتا ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ بھی نا سنی کرتے ہیں، رسول اللہ کی باتیں نہیں سنتے اور کانوں کو بند کر کے نا یہ طواف کر رہے ہوتے ہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کعبہ میں. تو یہ جب پاس سے گزرتے ہیں نا کچھ آیات ان کے کانوں میں پڑ جاتی ہیں. تو سوچتے ہیں کہ یار میں ذہین آدمی ہوں، اتنا انٹلیکچوئل ہوں، اتنی چیزوں کا مجھے پتہ ہے، اچھے برے کی تمیز مجھے ہے، لوگوں کی پہچان مجھے، میں کن کی باتوں میں آ رہا ہوں، سن کے دیکھ لیتا ہوں کیا کہتا ہے، اگر تو بات بھلی معلوم ہوئی تو لے لوں گا، اگر بری معلوم ہوئی تو چھوڑ دوں گا. اب یہ طفیل دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے پاس جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، بڑا متاثر ہوتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں. اور انہیں بتاتے ہیں کہ جو میرا علاقہ ہے نا وہاں کے لوگ میری بڑی مانتے ہیں اور میں جاؤں گا اور میں وہاں پہ جا کے بات کروں گا نا اپنے لوگوں سے. یہ جاتے ہیں ان کے اپنے علاقے کے اندر بات کرتے ہیں، وہاں بھی لوگ ایمان لے آتے ہیں.
اسی طرح ایک ایاس شخص ہوتا ہے، یہ آتا ہے اپنے لوگوں کے ساتھ جب اوس اور خزرج کی آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو یہ حلیف ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، خزرج کے لوگ ہوتے ہیں حلیف ڈھونڈ رہے آتے ہیں، قریش مکہ کو اپنا حلیف بنانے کے لیے آتے ہیں، اس سلسلے کے اندر آتے ہیں تو یہ ایاس کے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں پڑتی ہیں، رسول اللہ کے پاس جاتا ہے اور ایمان لے آتا ہے، اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہے، لیکن اس وقت وہ جنگ کے پیچھے اتنے لگے ہوتے ہیں کہ ان کو کسی اور چیز کا ہوش نہیں ہوتا، تو وہ ایاس کو بھی برا بھلا کہتے ہیں۔ خیر ایاس ایمان لے آتا ہے، لیکن یہ اسی جنگ کے اندر استعمال ہو جاتا ہے جو اوس اور خزرج کے درمیان چل رہی ہوتی ہے، اور آتا ہے کہ آخر پہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوتا ہے جب یہ مرتا ہے۔ خیر وقت گزرتا ہے، اب وہ جو 6 لوگ گئے ہوتے ہیں، اگلے سال 12 لوگ آتے ہیں، نبوت کا 11واں سال ہے، 12 لوگ آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ پلانڈ آتے ہیں، پلاننگ کے ساتھ آتے ہیں، اور نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بھی رات میں ملتے ہیں اور منی کے مقام کے اوپر، اور ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بیعت لیتے ہیں۔ کیا بیعت لیتے ہیں؟ کہ ہم شرک نہیں کریں گے، ہم چوری نہیں کریں گے، ہم ناحق اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے۔ اس کے اوپر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ اگلے سال 75 لوگ آتے ہیں، جن میں 73 مرد یا 72 مرد ہوتے ہیں اور 3 عورتیں یا 2 عورتیں ہوتی ہیں۔ یہ آتے ہیں رسول اللہ، یہ بھی پلانڈ آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ مدینہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ 12 لوگ لے کے جاتے ہیں اپنے ساتھ۔ مصعب بن عمیر کا ہم قصہ ایک دفعہ گو تھرو کر چکے ہیں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے کام کرتے ہیں، وہاں پہ ایک ماحول بن جاتا ہے، لوگ دین سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں، مصعب بن عمیر کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے، وہ کام کرتے ہیں، دین سکھاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ رسول اللہ کو کہہ کے گئے ہوتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول، ہم لوگ تو آپ سے دور ہیں، ہمارا بھی بڑا دل کرتا ہے کہ ہمیں کوئی قرآن پڑھائے، ہمیں کوئی قرآن سکھائے، ہمیں کوئی یہ باتیں بتائے، تو آپ کسی کو ہمارے ساتھ بھیجیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ بھیجتے ہیں، مقری بنا کے، قاری بنا کے، پڑھانے والا بنا کے۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ کام کرتے ہیں اور راہیں ہموار کرتے ہیں، رستہ ہموار کرتے ہیں رسول اللہ کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں آئیں اور کام کریں۔ اب جب وہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں کے جو سردار ہیں نا، جب بات پھیلتی ہے، بات بڑھتی ہے، تو وہاں کے کچھ سردار آپس میں مل بیٹھتے ہیں اور ذکر کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہ مصیبت میں ہیں اور جگہ جگہ قبیلوں میں جا رہے ہیں، جگہ جگہ پہ جا رہے ہیں، کبھی کسی جگہ پہ جا رہے ہیں اور جا کے بات کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم انہیں اپنے پاس لیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ تو وہ لبیک کہتے ہیں، سارے مانتے ہیں اس بات کو کہ ٹھیک ہے، ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہوتے ہوئے در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ایسے کیسے ہونے دیں گے، ہم جاتے ہیں اور ہم نا لے کے آتے ہیں۔ اب یہ لوگ ادھر آتے ہیں اور 75 لوگ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی ایک مقام کے اوپر، اسی مقام کے اوپر جا کے ملتے ہیں۔ جو پہلی بیعت ہوئی ہے اسے ہم کہتے ہیں بیعت عقبہ اولیٰ، اور اب یہ دوسری بیعت ہے عقبہ ثانیہ، ٹھیک ہے، بیعت عقبہ ثانیہ۔ اب جب یہ دوسری بیعت ہے تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کے چچا عباس بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہیں کہتے ہیں، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ والے کہتے ہیں کہ ہم نا آپ کو لے کے جائیں گے، آپ ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے ہمارے اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔ جب یہاں پہ ایک آتا ہے ذہن میں کہ اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، رسول اللہ بچے تو نہیں تھے، تو یہ ہے کہ بلڈ لائن، ہم اپنی بلڈ لائن کی جیسے حفاظت کرتے ہیں۔ ہم نے ایک قبیلے کا سسٹم پڑھا کہ وہ اپنی بلڈ لائن کے اندر جو لوگ آ رہے ہیں ان کو بڑا پروٹیکٹ کرتے ہیں، کہ رسول اللہ کو اسی کانٹیکسٹ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسے حفاظت کریں گے جیسے ہمارے اپنے ہیں، ہم بالکل ایسے آپ کی حفاظت کریں گے، اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو عباس رضی اللہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو پتہ ہے تم لوگ کیا بات کر رہے ہو، یہ کوئی اتنی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ پورے عرب سے دشمنی مول لینے کی بات ہے۔ کیا تم لوگوں کو پتہ ہے تم لوگ یہ باتیں کیا کر رہے ہو؟ کیا تم لوگ یہ بات اپنی سمجھ بوجھ کے ساتھ کر رہے ہو یا یہ جذباتی نہ رہے ہیں؟ خیر یہ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی ہوتی ہیں کہ ایک دم اس بالکل رات کے وقت صحرا کے اندر کیسے خاموشی ہوتی ہے، اس خاموشی کو توڑتی ہوئی ایک آواز آتی ہے کہ مکہ والوں، اے قریش مکہ، یہ دیکھ لو، یہ مدینہ والے تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، یہ تم لوگوں کے خلاف جنگ کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ تو ایک دم سے مدینہ والوں کے اندر جوش ابھرتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول، اگر آپ حکم دیں تو ہم ابھی ان کے اوپر چڑھ دوڑیں گے۔ تو رسول اللہ منع کرتے ہیں کہ ابھی ہمارے پاس یہ اختیار نہیں ہے، ابھی ہمیں یہ حکم نہیں ملا، کہ ابھی تو حکم ہے ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمید، کہ برائی کو دور کرو بھلائی کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ، کہ تمہارے سے جو دشمنی رکھتے ہیں وہ لوگ بھی تم سے دوستی کر لیں، جو تمہارے دشمن ہیں وہ بھی تم لوگوں کے قریبی دوست بن جائیں۔ تو ابھی ہمارے پہ حکم نہیں ہے۔
تو خیر یہ لوگ جلدی جلدی سے رسول اللہ نے کہتے ہیں کہ جلدی جلدی واپس اپنے خیموں میں چلے جاؤ. یہ لوگ اپنے خیموں میں چلے جاتے ہیں. صبح اٹھتے ہیں, صبح ہوتی ہے تو جو مکہ کے سردار ہیں ان تک خبر پہنچتی ہے. وہ فوراً جاتے ہیں مدینہ والوں کے خیموں میں اور ان کے سرداروں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان کو کڑوی کوسیلی سناتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو یثرب والوں تم لوگوں کو ہم لوگ ہر کسی سے جنگ مول لے سکتے ہیں, تم لوگوں کے ساتھ جنگ مول نہیں لے سکتے, لیکن تم لوگ کیا محمد کے ساتھ پلاننگ کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو خیر وہ لوگ, اب ان میں سے جو مشرک ہوتے ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, کسی بات کی ہوش ہی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں تم لوگ کیا بات کر رہے ہو, ایسی ہم پہ الزام لگا رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن جو مسلمان ہوتے ہیں وہ خاموش رہتے ہیں اور ان کو اتنی بات سمجھ آتی ہے کہ اب جو یہ مکہ ہے نا, یہ اس کی تفتیش کریں گے اور یہ بات کا نا سراغ لگائیں گے اور یہ ہم تک پہنچ جائیں گے. تو وہ فوراً ہی اگلے دنوں میں نکل جاتے ہیں واپس. جب نکل جاتے ہیں تو پیچھے سے خبر ہو جاتی ہے کہ ایسے ایسے تھے, وہ لوگ تو نکل گئے. یہ لوگ پیچھے جاتے ہیں لیکن وہ قابو نہیں آتے, وہ لوگ نکل جاتے ہیں. کچھ لوگ پکڑے جاتے ہیں, ان کو واپس لا کے یہ بہت ان کے ساتھ ظلم و ستم کرتے ہیں. لیکن ان کے بھی جو یہاں پہ رہنے والے ہوتے ہیں مکہ کے اندر, جن کے ان کے ساتھ اچھے مراسم ہوتے ہیں, وہ لوگ ان کو چھڑا لیتے ہیں اور اپنی پناہ میں لے لیتے ہیں. خیر وقت گزرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دیتے ہیں کہ آپ لوگ ہجرت کریں. اب باری باری ایک ایک کر کے دو کر کے صحابہ جو ہیں وہ نکلنا شروع ہوتے ہیں اور وہاں پہ پہنچنا شروع ہوتے ہیں. شروع میں تو قریش مکہ کو خبر نہیں ہوتی کہ یہ لوگ یہاں سے جا رہے ہیں, لیکن جب یہ دیکھتے ہیں نا آہستہ آہستہ مسلمان تو یہاں پہ کم ہو رہے ہیں, تو ان کو کان کھڑے ہوتے ہیں. اب یہ لوگ جو مسلمان نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے یہ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو پکڑا جاتا ہے اس کے ساتھ بڑے ظلم و ستم ہوتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ کر کے تمام مسلمان وہاں سے نکل جاتے ہیں. اب پیچھے بچتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ لوگ جو پکڑے گئے ہوتے ہیں وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں. ابو بکر بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا کے نا پوچھا کرتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول کیا حکم ہے, یا اللہ کے رسول ہجرت کریں, یا اللہ کے رسول بتائیں کب جانا ہے ہم نے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے ہوتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ. تو ایسی وقت گزر رہا ہوتا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں مکہ کے اندر یہ جب صورتحال بنتی ہے تو قریش مکہ کو بڑا ہوتا ہے کہ یار یہ تو نکلتے جا رہے ہیں یہاں سے, اب ہم کیا کریں, کیا پلاننگ کریں. تو یہ جتنے بڑے سردار ہیں یہ دارالندوہ میں جو ان کی ایک جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں. تو وہیں دوبارہ جا کے بیٹھتے ہیں سر جوڑ کے کہ کیا کیا جائے. تو ایک مشورہ دیتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نا کسی مکان کے اندر زنجیریں ڈال کے بند کر دیتے ہیں. تو دوسرا بولتا ہے کہ نہیں, اگر ایسے کریں گے تو یہ جو ہے نا مدینہ والے, یثرب والے اور جو مسلمان لوگ ہیں نا, یہ تو ہم پہ چڑھ دوڑیں گے اور کسی نہ کسی طرح محمد رسول اللہ کو نکال لیں گے, اور اس کی ہو سکتا ہے اس کی قوت کے اندر اضافہ بھی ہو جائے. تو ایسے تو نہیں ہم کر سکتے. تو دوسرا کہتا ہے کہ دیکھیں ہم نے اس کو کسی کہیں دور دراز علاقے میں چھوڑاتے ہیں تو پھر یہ ہمیں کسی نقصان نہیں ہوگا, ہمیں اس سے کوئی نا. تو پھر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یار ایسے کریں گے تو کیا ہوگا کہ یہ کسی نہ کسی قبیلے میں پہنچ جائے گا, اور تم لوگوں نے اس کی شیریں بیانی تو دیکھی ہے, وہ کتنی خوبصورت باتیں کرتا ہے, وہ کیسے دل موہ لیتا ہے, وہ جس سے بات کرتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو یہ کسی نہ کسی قبیلے کو اپنا گرویدہ بنا لے گا اور یہ تم پہ چڑھ دوڑے گا. تو یہ معاملہ بھی صحیح نہیں ہے. اب ابو جہل بھی وہیں پہ موجود ہوتا ہے. ابو جہل مشورہ دیتا ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب قبیلے والے نا اپنے اپنے قبیلے میں سے ایک ایک بندہ سلیکٹ کرتے ہیں, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر حملہ کرے گا اور سارے اکٹھے حملہ کریں گے. تو جو خون ہے رسول اللہ کا وہ سارے قبیلوں میں بڑھ جائے گا, اور بنو ہاشم کس کس قبیلے کو ڈیفینڈ کر لے گا, کس کس قبیلے کے ساتھ لڑ لے گا, تو وہ لڑ نہیں پائے گا اور بات ایسی رفع دفع ہو جائے گی. ساری اس پہ بڑی واہ واہ کرتے ہیں کہ یہ بڑی اچھی تجویز دی آپ نے, یہ بڑی اچھی بات کی آپ نے, ایسے ہی کریں گے. خیر وقت گزرتا رہتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی خبر ہو جاتی ہے کہ یہ پلاننگز انہوں نے کی ہیں. ابو جہل جو ہے نا وہ یہ ایک نقطہ پیش کرتا ہے. ادھر یہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں, ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت خبر پہنچا دیتے ہیں کہ بھئی آپ کے خلاف یہ پلاننگز ہو رہی ہیں. تو اب آپ نا ہجرت کا حکم بھی ہو جاتا ہے رسول اللہ کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک تپتی دوپہر کے اندر نا بڑی سی چادر اوڑھ کے, موٹی چادر اوڑھ کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ رہے ہوتے ہیں. تو ایک شخص کہتا ہے ابو بکر رسول اللہ آ رہے ہیں, محمد آ رہے ہیں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ابو بکر کہتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے محمد رسول اللہ کے آنے کا, کوئی اہم بات ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ باقی لوگوں کو ادھر ادھر کر دیں, مجھے آپ سے بات کرنی ہے. باقی لوگ ادھر ادھر رہتے ہیں تو وہ رسول اللہ انہیں بتاتے ہیں کہ ایسے اب ہجرت کا حکم ہمیں ہو گیا تو ہم لوگ نکلیں گے. اب
محمد رسول اللہ واپس آتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اس بستر پہ لیٹ جانا ہے اس رات جس رات انہوں نے نکلنا ہوتا ہے. اور اسی رات کی پلاننگ کی ہوتی ہے قریش مکہ نے کہ ہم ایک ایک یہ نوجوان بھی سلیکٹ کرتے ہیں کہ فلاں قبیلے سے فلاں، فلاں قبیلے سے فلاں، فلاں سے فلاں، کہ یہ نوجوان جو ہے نا یہ محاصرہ کر کے کھڑے ہوں گے اور محمد رسول اللہ کو نکلنے نہیں دینا. یہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹا دیتے ہیں. قرآن کہتا ہے نا سورہ انفال آیت نمبر 30 ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اور وہ وقت یاد کرو جب یہ تمہارے خلاف چالیں چل رہے تھے کہ تمہیں نکال دیں یا تمہیں قتل کر دیں. ایک طرف یہ لوگ چالیں چل رہے تھے اور ایک طرف اللہ تدبیر کر رہا تھا. اور بے شک اللہ کی تدبیر بہترین ہے. اللہ از دا بیسٹ آف دا پلانرز، بہترین کارساز ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نکلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کے اوپر پردے ڈال دیتے ہیں. رسول اللہ ان کے سروں کے اوپر ریت ڈال کے مٹی ڈال کے وہاں سے نکل جاتے ہیں اور رات جو ہیں یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں. اب یہ ڈائریکٹ مدینہ کی طرف نہیں نکلتے. ایک تو یہ دروازے سے نہیں نکلتے، کھڑکی سے نکلتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے. اور دوسرا یہ کہ یہ نکلتے مدینہ کی طرف نہیں ہے، یہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتے ہیں یمن کی طرف. اور وہاں سے جاتے ہوئے جبل سور اور غار سور میں جاتے ہیں. پلانڈ ہوتا ہے کہ 3 دن ہم نے غار سور کے اندر قیام کرنا ہے. اب یہ وہاں سے جاتے ہیں غار سور میں. ایک طرف کیا ہوتا ہے کہ جب صبح ہوتی ہے، صبح قریب ہونے لگتی ہے، ابھی رات کا تیسرا آخری پہر چل رہا ہوتا ہے، تو ایک شخص آتا ہے اور وہ آ کے انہیں کہتا ہے، وہ جو لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں رسول اللہ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، تم لوگ ادھر کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں ہم محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کہکا لگاتا ہے کہ جاؤ یار، تم لوگ کیا محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے ہو ادھر؟ تو رسول اللہ تو تم لوگوں کے سروں میں خاک ڈال کے ادھر سے نکل بھی گئے. تو وہ سب اپنے ہاتھ لگاتے ہیں سر پہ، تو سب کے سر میں ریت بھی ہوتی ہے. تو وہ ادھر سوراخ سے جھانکتے ہیں اندر، تو ادھر بستر پہ بھی کوئی ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اب رات کے اس پہر دروازہ توڑ کے جانا ہمیں صحیح نہیں لگتا، صبح جائیں گے. صبح ہوتی ہے، اندر گھستے ہیں تو حضرت علی ملتے ہیں انہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ کہتے ہیں علی تم ادھر کیا کر رہے ہو؟ اور پوچھتے ہیں ان کو محمد کدھر ہے؟ علی کہتے ہیں مجھے تو کوئی خبر نہیں کدھر. تو یہ بس اتنا انہوں نے مجھے بتایا تھا، یہ تم لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ لے لو. تو یہ وہ مجھے بتا کے گئے تھے کہ صبح اٹھنا اور یہ امانتیں ان کی واپس کر دینا، یہ امانتیں تم لوگوں کی میرے سپرد کر کے گئے، یہ تم لوگ رکھ لو، مجھے نہیں پتا کہ محمد رسول اللہ کدھر ہے. خیر یہ حضرت علی کو بھی کھینچتے ہیں اور جا کے مکہ میں حرم میں لے جاتے ہیں، جا کے باندھ دیتے ہیں. دوسری طرف جو ہے نا ابو جہل جاتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کہ یار نہیں یار اکٹھے ہی نکلے ہوں گے، اکیلا نہیں گیا ہوگا. تو ابو بکر کے گھر جاتے ہیں، ابو بکر بھی موجود نہیں ہے. حضرت اسما سے پوچھتے ہیں کہ اسما کدھر ہے، تمہارا باپ کدھر ہے، تمہارا والد کدھر ہے؟ اسما کہتی ہے مجھے تو کچھ معلوم نہیں ہے. وہ ایک زور سے چماٹا لگاتا ہے حضرت اسما کے کہ کان کی بالی ٹوٹ جاتی ہے، چوٹ بھی لگتی ہے لیکن بتاتی نہیں ہے. خیر وہ ایک اب سارے جو ہیں یہ نا مدینہ جانے کے جتنے رستے ہیں نا وہ سب بند کرتے ہیں، سارے بلاک کرتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ مکہ ہے تو یہ مدینہ کی طرف وہ رستے جا رہے ہیں، اب یہ سارے رستے بلاک یہاں سے بلاک کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر کو گئے نہیں، وہ اس سائڈ سے گئے، یمن سے ہوتے ہوئے بھی ایسے کر کے جبل سور پہ پہنچے. تو اور 3 دن انہوں نے ادھر قیام کرنا ہے. اب یہ سارے کھوجی بھی بھیج دیتے ہیں، یہ انعام رکھ دیتے ہیں کہ جو محمد اور ابو بکر کو لے کے آئے گا نا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو لے کے آئے گا نا، پکڑ کے لے کے آئے گا، اس کو جو ہے ہم 100 اونٹ انعام دیں گے. تو یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب کھوجی بھی نکل جاتے ہیں، ڈھونڈنے والے بھی نکل جاتے ہیں. ابو جہل ایک بڑی اعلیٰ قسم کے کھوجی کا نا انتخاب کرتا ہے. وہ جاتا ہے اور جا کے دیکھتا ہے کہ قدموں کے نشان جو ہے نا وہ یہاں سے شروع ہو رہے ہیں کھڑکی سے، اور وہ مدینہ کی طرف نہیں یمن کی طرف جا رہے ہیں. اب وہ لے کے جاتا ہے اس کو ابو جہل کو اور کچھ ساتھیوں کو جبل سور کی طرف، اور جا کے نا ایگزیکٹ ادھر ہی پہنچ جاتا ہے جہاں پہ، اور جا کے کہتا ہے کہ یہاں سے آگے رسول اللہ نہیں گئے. ابو جہل اس کو کڑوی کو سیلی سناتا ہے کہ یہ تم کیا بات کر رہے ہو، مدینہ کدھر ہے، یہ علاقہ کدھر ہے، تم کہاں پہ لے آئے ہو ہمیں؟ وہ کہتا ہے نہیں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے نہیں گئے. اچھا اب اس غار سور کے باہر کھڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کیا تمہاری عقل کو کوئی ماری گئی ہے جو تم لوگوں کے، یہ دیکھو یہاں پہ جالا بھی لگا ہوا ہے، کبوتری نے انڈے بھی دیے ہوئے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جالا توڑے بغیر محمد رسول اللہ اور ابو بکر جو ہیں وہ اندر چلے گئے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا.
وہ کہتا ہے کہ نہیں یہاں تک ہی آئے ہیں. اچھا اب اللہ تعالیٰ کی بھی کرنی کیسی ہوتی ہے کہ ابو بکر فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے پیر نظر آ رہے تھے اس غار میں سے. میں محمد کو کہہ رہا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا تھا کہ یہ اللہ کے رسول یہ لوگ آ گئے ہم پہ، یہ ہمیں پکڑ لیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے کہ اے ابو بکر کس چیز سے پریشان ہوتے ہو، کہ ان دونوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے درمیان تیسرا اللہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم نہ کرو گھبراؤ نہ بے شک ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. خیر اب اللہ کی کرنی ایسی ہے کہ ان کے دل میں یہ نہیں ہے چلو چیک ہی کر لیں غار میں کیا ہے، وہ وہاں سے ویسے ہی واپس آ گئے. لیکن ویسے ہی بندہ کہتا نا چلو یار شک دور کر لیں کیا ہی رہا ہے یہ مان کے ویک ہی لئی ہے، وہ نہیں دیکھا انہوں نے کہا چھوڑو ٹھیک ہے. وہاں سے وہ اب یہاں پہ جب یہاں پہ پہنچے ہوئے یہاں سے پھر واپس یہ ادھر ہی آ گئے جہاں پہ محاصرہ کیا تھا. اب وہاں پہ واپس پہنچ جاتے ہیں. ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ابو بکر کے بڑے بیٹے عبداللہ بن ابو بکر وہ بھی چکر لگا رہے ہوتے ہیں. اب وہ رات کے پہر آتے ہیں اور مکہ کے اندر جو ڈسکشنز ہو رہی ہوتی ہیں نا، جو باتیں ہو رہی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ باتیں آ کے بتاتے ہوتے ہیں. حضرت اسما بھی رات کے پہر چکر لگاتی ہیں اور نا آ کے بتاتی ہوتی ہیں، کھانا شانا بھی دے دیتی ہوتی ہیں. اور ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غلام ہوتا ہے، وہ بھی آتا ہوتا ہے. وہ کیا کرتا ہوتا ہے 7 بکریاں لے کے آتا ہوتا ہے. کیسی پلاننگ تھی، کیسا ذہین آدمی تھا. وہ لے کے آتا ہوتا ہے اور جب وہ واپس جاتا ہوتا ہے نا تو آتے ہوئے وہ عبداللہ بن ابو بکر اور اسما بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو قدموں کے نشان ہوتے ہیں نا وہ بکریوں کے ذریعے وہ لمٹاتا آتا ہوتا ہے. بکریوں کے قدم بکریوں کو وہاں سے لے کے جاتا ہے، انہیں رستوں سے لے کے جاتا ہے کہ ان کے قدموں کے نشان مٹ جائیں. صبح ادھر ایسے وہ اسی طرح بہیو کرتے ہیں جیسے ہم وہ مکہ کے اندر ہی تھے، ہم تو کہیں گئے ہی نہیں. اب وہ کھانا بھی پہنچ رہا ہے، دودھ بھی پہنچ رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک جو ہے نا گائیڈ کو ہائر کیا ہوتا ہے، عبداللہ لیسی اس کا نام آتا ہے. وہ آتا ہے اور نا 2 اونٹنیاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کرائی ہوتی ہیں کہ ہم سفر، انہیں اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ سفر کی حاجت ہوگی تو ہم نا اونٹنیاں وہ تیار رکھتے ہیں. اب وہاں کے اوپر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ عبداللہ لیسی 3 دن بعد آتا ہے، 3 دن اس سے معاہدہ طے ہوتا ہے کہ تم نے 3 دن بعد ایسے ادھر آنا ہے جبل سور پہ اور وہ آنا ہے. وہ بڑا گائیڈ ہوتا ہے اور بڑا اس کو فرم ہوتا ہے، نقشے اس کو بڑے یاد ہوتے ہیں اور ساری چیزوں کا اس کو بڑا علم ہوتا ہے، گرپ ہوتی ہے. وہ آتا ہے اپنی 2 اونٹنیاں لے کے، اور جو 2 اونٹنیاں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے حوالے کی ہوتی ہیں وہ لے کے آتا ہے اور نہ کہتا ہے کہ چلیں اب چلتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اس اونٹنی کی قیمت ادا کروں گا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا اللہ کے رسول میں آپ کا، میرا سارا کچھ آپ کا، تو یہ کیا ضرورت ہے. تو لیکن اس کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس سفر کا وہ واقعہ بڑا ایک انٹرسٹنگ ہے کہ رسول اللہ خود چاہتے تھے کہ اتنی اس کی فضیلت ہے کہ رسول اللہ خود چاہتے تھے کہ میں خود پے کر کے یہ سفر کروں، اونٹی نہیں خریدوں. خیر ایک کویسچن رائز ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کے منتظر کیوں تھے. کوئی بھی رسول کسی بستی کے اندر اگر آتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے اس بستی کے اوپر، وہ اس بستی سے نکل نہیں سکتا اللہ کی اجازت کے بغیر. اللہ سے اجازت لے کے وہ اس بستی سے کہیں اور جا سکتا ہے. ایک واقعہ پیچھے آتا ہے کہ حضرت یونس کا واقعہ آپ سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نے بات نہیں مانی تو وہ ڈر گئے کہ اب قوم کے اوپر عذاب آئے گا اور وہ بستی سے نکل گئے. ادھر پہنچے کشتی کے اندر تو کشتی کے اندر ادھر بھنور میں پھنس گئی. انہوں نے کہا کہ بھنور میں اگر یہ کشتی پھنسے تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلام اپنے آقا سے دوڑ کے آ رہا ہوتا ہے. پیچھے غلام ڈر گئی، پیچھے قوم ڈر گئی کہ نبی جو ہے وہ نکل گیا ہے اور جو آثار وہ بتا کے گیا تھا عذاب کے وہ نمایاں ہونا شروع ہو گئے. قوم توبہ طائب ہو جاتی ہے. تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حکم کے منتظر ہوتے ہیں. انشاءاللہ یہاں سے اونٹنیاں آ گئی ہیں، اب 3 دن قیام بھی ہو گیا. اس سفر سے آگے ہم چلیں گے. جو حق بیان ہوا ہے وہ اللہ کا تھا، جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ میری تھی. اللہ مجھے معاف فرمائے. جزاک اللہ خیر فی الدنیا والآخرہ.